السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 8واں چیپٹر درسہ اردو 10ویں کلاس کا پڑھانے والا ہوں۔ اگر اس چیپٹر کو آپ پوری طرح اچھی طرح دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یہ چیپٹر سمجھ میں آ جائے گا اور ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اور اچھی طرح بات سمجھائی جائے گی۔ اسی ویڈیو میں آپ کو سارے کے سارے سوال حل کرائے جائیں گے، لیکن آپ کو اینڈ تک دیکھیں گے ویڈیو، تبھی جا کر کے یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اس چیپٹر کا نام کیا ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے ادب کی پہچان۔ اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ ادب کی پہچان۔ اور جس کو لکھنے والے کون تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب۔ یہاں پر لکھا ہوا بھی دکھ رہا ہے آپ کو۔ اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہے ادب کی پہچان۔ اور اس ادب کی پہچان جو ہے اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی صاحب۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دیکھیے کوئی بھی جو بھی انسان یا جنہوں نے بھی اس کو لکھا ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے، تب جا کر کے ایگزام میں کچھ بھی آئے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ان کا اصل نام کیا ہے۔ تو ان کا اصل نام ڈاکٹر عبد المغنی ہی ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ تو دیکھیے ظاہر سی بات ہے، کسی نے جیسے سہیل عظیم آبادی ہے، اسی طرح ڈاکٹر قمر جہاں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے، کسی نے افسانے میں کام کیا، کسی نے نعت میں کام کیا، کسی نے حمد میں کام کیا، لیکن انہوں نے تنقید میں کام کیا۔ کس میں کام کیا انہوں نے؟ تنقید میں۔ تنقید کہہ سکتے ہیں کرٹکس۔ مثال کے طور پر کوئی دوسری کتاب ہے، اس کتاب میں کون سی چیز اچھی ہے، کون سی خراب ہے، اس کو اچھی کو ایک طرف کرنا اور جو خراب ہے اس کو صحیح کرانا، اس کو کہتے ہیں تنقید۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تنقید نگاری اسی کو کہتے ہیں۔ اب ان کے والد کا نام آپ جان لیجئے۔ ان کے والد کا نام ہے عبد الرؤف صاحب۔ کیا نام ہے؟ عبد الرؤف صاحب۔ اب یہاں پر دیکھیے والد کا نام آپ کو پتا چل گیا۔ یہ عبد الرؤف صاحب جو تھے یہ مولانا تھے اور ضلع اورنگ آباد سے ان کا تعلق تھا۔ اب ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو ان کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے 1934 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تعلیم بھی حاصل کرتا ہے۔ تو ان کے تعلیم کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ مدرسہ شمس الہدیٰ میں انہوں نے داخلہ لیا اور انگریزی میں پھر انہوں نے ایم اے کیا، اور انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی کے جو کالج ہے پٹنہ کالج، اس میں انہوں نے لیکچرر کی حیثیت سے کام کیا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی تعلیم انہوں نے اچھی خاصی حاصل کی۔ شمس الہدیٰ مدرسہ جو شمس الہدیٰ تھا وہاں سے عالمیت کا کورس کیا، اور عالمیت کے کورس کرنے کے بعد انگریزی میں ایم اے کیا، اور انگریزی کے پھر لیکچرر کی حیثیت سے انہوں نے کہاں کام کیا؟ پٹنہ کالج میں۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے زیادہ تر اقبال جو ان کا جو وشے تھا، خاص وشے، دیکھیے کبھی کبھی جب ہم لوگ ایم اے کرتے ہیں یا کوئی بھی پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے ہیں تو کوئی ایک وشے رہتا ہے، خاص وشے، پارٹیکولر وشے، اس میں کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے جو لکھا تھا اقبال ان کا خاص موضوع تھا۔ اقبال کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی طرح لکھا تھا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے انہوں نے، یا اتنی زیادہ فیمس ان کی ہوئی ہے، انہوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ تقریباً 20 کتابیں لکھی ہے، جس کتابوں میں زیادہ اعتدال بھی آتا ہے، نقطۂ نظر بھی آتا ہے، معیار اور معیار بھی آتا ہے، تشکیل جدید بھی آتا ہے۔ معیار و اقدار جو ہے یہ جو کتاب ہے یہ بھی کتاب ہے ان کی، اور تشکیل جدید جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ تو اتنا بات مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ اب ان کی وفات جو ہوئی ہے پٹنہ میں ہی ہوئی ہے، 5 سپٹمبر سن 2006 میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی ساری چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ادب کی پہچان کے بارے میں۔ ادب کی پہچان کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ادب کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ادب عام ہے، اور دوسری قسم ہے ادب خاص ہے۔ ادب عام جو ہوتی ہے وہ علمی چیز ہوتی ہے، اور ادب خاص جو ہوتی ہے وہ فنی چیز ہوتی ہے۔ اتنا سمجھ میں آیا نا؟ ادب خاص کیا ہوتی ہے؟ فنی چیز ہوتی ہے، اور ادب عام علمی چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ادب عام میں ہوتا کیا ہے؟ پہلا ادب سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے ادب۔
جو بھی چیز لکھی جاتی ہے صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، صحیح لہجے میں، یعنی ایسا لہجہ ہو، ایسا طریقہ ہو لکھنے کا، ایسا لکھنے کا انداز ہو کہ انسان جو بھی پڑھے اس کے دل میں نقش کر جائے، اس کو پڑھنے میں مزہ آئے، اس کو پڑھنے کا شوق اور زیادہ بڑھے، اس کو کہتے ہیں ادب۔ ویسے تو ادب کے معنی تہذیب ہے کہ ادب سے سیکھو، ادب پڑھو، یہ نہیں، لیکن ادب جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، اس کو ہی اصل ادب کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز لکھی گئی ہے اگر سلیقے سے لکھی گئی ہے اس کو ہی کہتے ہیں ادب۔ اتنا بات سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ادب جو خاص ہوتا ہے، ادب خاص وہ ہوتا ہے جو مخصوص تخلیقی حیت میں لکھی گئی ہو، جیسے ناول ہے، افسانہ ہے، شاعری ہے، ڈرامہ ہے۔ ان سب کو جب لکھا جاتا ہے، جیسے یہ سب ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، ناول ہے، افسانہ ہے، اسی طرح شاعری ہے، اسی طرح ڈرامہ ہے۔ اب ان سب کو جو لکھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اچھی طرح لکھا جائے گا۔ افسانے میں کبھی یہ تو نہیں کہ ایک دم سے مار دیا جائے گا، کسی انسان کے بارے میں اگر بات کیا جائے گا، یا شاعری کے بارے میں بات کیا جائے، یا ڈرامے کے بارے میں بات کیا جائے، تو یہ تو ہے نہیں کہ بھئی صرف ڈرامہ لکھ دیا جائے، بلکہ موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ڈرامہ کہاں پر ہمیں لکھنا ہے، کس کے لیے لکھنا ہے، اور کیسا لکھیں گے جس سے عوام کو سمجھ میں آئے، یہ سب کی رعایت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو کہتے ہیں ادب۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ نیا اسلوب، نیا طریقہ اور نئے انداز میں لکھنے والے کو ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا لکھی ہوئی چیز کو، یعنی نئے ڈھنگ سے لکھی ہوئی چیز کو ادب کہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز سمجھ میں آپ کو اچھی طرح آ گئی ہوں گی۔ اب میں آپ کو 1 سے لے کر کے 10 نمبر تک سوال آپ کے میں حل کراتا ہوں۔ چلیے سوال حل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو سوال حل کراتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہاں پر دیکھیے، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مصنف کون ہے؟ یعنی ادب کی پہچان کو لکھنے والے کون ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے عبد المغنی صاحب، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2، عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس میں اس کا جواب دینا ہے سوال نمبر 2 کا 1934 میں اورنگ آباد میں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3، عبد المغنی صاحب کی 2 کتاب کا نام لکھیے۔ تو 2 کتاب کا نام آپ کو لکھ دینا ہے، نقطۂ نظر لکھ دینا ہے، اور زیادہ اعتدال لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 4، عبد المغنی صاحب نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے آپ کو بتایا بھی، مدرسہ شمس الہدا میں انہوں نے عالمیت کا کورس کیا تھا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ سوال نمبر 5، عبد المغنی صاحب نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اس ٹائم، پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں انہوں نے اپنی یعنی کہ پڑھانے کا آغاز کیا تھا، ملازمت کا آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 6، عبد المغنی صاحب کی تنقید نکاری پر 5 جملے لکھے۔ تو دیکھیے یہاں پر جو 5 جملے آپ کو لکھے ہوئے ہیں، انہی کو اگر آپ لکھ دیں گے اور لاسٹ میں آپ لکھ دیں گے کہ ان کی وفات کب ہوئی ہے، تو کافی ہو جائے گا۔ 5 جملے اتنا ہی کافی ہے۔ یا ویسے یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ تنقید میں ماہر تھے۔ کس چیز میں ماہر تھے؟ تنقید میں، یعنی اچھی چیز کو پرکھنے اور خراب چیز کو چھانٹنے میں ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ سوال نمبر 7، ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے۔ تو میں نے آپ کو بتا بھی تھا اس سے پہلے کہ ادب کی 2 قسمیں ہیں، ادب عام اور ادب خاص۔ ادب خاص وہ ہوتا ہے جس سے دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ نا؟ ادب کی پہچان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں نے بتایا آپ کو، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور نہیں سمجھ میں آیا تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنی کاپی میں۔ سوال نمبر 8، ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف کیجیے۔ ادب کی مختصر تعریف کیجیے۔ اب اس میں کیا لکھنا ہے؟ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ ادب ایک اسلوب اور ایک طرز بیان ہے۔ اسلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، یعنی طریقہ، لکھنے کا صحیح طریقے کو اسلوب کہتے ہیں، اور لکھنے کے صحیح طریقے سے لکھی ہوئی چیز کو بھی ادب ہی کہتے ہیں۔ یعنی گھما پھرا کر کے آپ سمجھ لیجئے، اچھی چیز جو سلیقے سے لکھی گئی ہو اور اچھی طرح لکھی گئی ہو اسی کو ادب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ جس میں تشبیہ ہو، کنایہ ہو، استعارہ ہو، تمثیل ہو، یہ سب آپ سمجھیں گے نہیں کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، وہ بڑی آگے کی چیز ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ لمبی چیز سمجھانے والا نہیں ہوں۔ بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ادب اس کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے سے انسان کا دل اور انسان کا دماغ خوش ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ آ گیا نا؟
اب نواں سوال حل کرتے ہیں. عبد المغنی صاحب کی تنقید نگاری پر تفصیلی روشنی ڈالیے. تو آپ کو اس میں کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہ کون تھے, ان کے پتا جی کون تھے, ہے کہ نہیں, اور کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی, انگریزی میں ایم اے کیا. یہ سب لکھنے کے بعد آپ کو کیا کر دینا ہے لکھنے میں کہ عبد المغنی ہی ایسے تھے جن کا طرز ایسا تھا کہ ان کے لہجے کے جیسا کسی دوسرے انسان کا طریقہ نہیں تھا. سمجھا رہا نا؟ یعنی ان کا منفرد انداز تھا, سوچنے سمجھنے کا انداز الگ تھا, مختلف تھا. اتنا اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. سمجھا؟ اب میں آپ کو حل کراتا ہوں 10واں سوال. اردو ادب میں تنقیدی روایات کا جائزہ لیجئے. تنقیدی روایت کا اگر جائزہ لیں کہ کہاں سے شروع ہوا, تو اس کی جو شروعات ہوئی تھی الطاف حسین حالی سے اس کی شروعات ہوئی تھی. انہوں نے الطاف حسین حالی کا جو مقدمہ شعر و شاعری ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. کس کا؟ ادب میں تنقیدی روایت کا. سمجھ آ گیا نا؟ اس کے بعد تنقیدی روایت میں اور لوگوں نے بھی قدم رکھا, جیسے شبلی صاحب نے, علامہ شبلی نعمانی صاحب نے موازنہ انیس الدبیر لکھا تھا. پھر اس کے بعد کاشف الحقائق لکھا گئی. پھر اس کے بعد اب آج کے زمانے میں عبد المغنی صاحب نے بھی اپنی ادب کی پہچان لکھی ہے جو آپ کے سامنے ہے. پھر وہاب اشرف صاحب نے بھی لکھا ہے, قمر رئیس صاحب نے لکھا, یعنی ان لوگوں نے پھر اس کے بعد لکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے ان 10 سوال کا جواب آپ کو اچھی طرح حل ہو گیا ہوگا. اگر تب بھی کوئی دقت ہے, کوئی پریشانی ہے, سوال اور کمنٹ کھلا ہوا ہے, آپ کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اور کچھ بھی دقت ہے تو آپ فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب پوری کی پوری طرح اچھی طرح میں ادا کر سکوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک